تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسجد قبلتین کے بارے میں کہ اس کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے اور قبلتین کا مطلب کیا ہے۔ اکثر لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جن کا چہرہ، جن کی پیشانی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اور اس کے بارے میں کیا اختلافات تھے یہودیوں کے۔ اس جگہ پہ یہیں پہ ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے قیامت والے دن یہاں سے نور نکلے گا اور آسمان تک نور ہوگا اس قبرستان سے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ٹریول ود حیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، جو آج کی ویڈیو ہے، جو آج کا ولاگ ہے، وہ بہت ہی اہم اور اس چیز کے بارے میں کافی لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہے، تو وہ ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، اسے دو قبلوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک ایسا قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے، اس قبرستان سے لے کے آسمان تک قیامت والے دن نور ہی نور ہوگا، اور وہاں سے 70 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جن کی پیشانی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی۔ تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسجد قبلتین کے بارے میں کہ اس کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے اور قبلتین کا مطلب کیا ہے، اس کو دو قبلوں والی مسجد کیوں کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور احادیث میں کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہ بالکل میرے سامنے مسجد قبلتین ہے ماشاءاللہ۔ یہ انہوں نے اس کی تصحیح کے لیے پہلے اندر اس دوسری طرف جگہ کافی نہیں تھی، تو انہوں نے روڈ پہ اس طرف اس کو تصحیح کر دیا، روڈ کے اوپر، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر کافی نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ میں اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر انہوں نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ تو میں ابھی یہاں سے یو ٹرن لوں گا اور مسجد قبلتین میں تقریباً پہنچ رہا ہوں، میرے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اور اس کے بارے میں کیا اختلافات تھے یہودیوں کے، اور جو بے ایمان تھے ان کے کیا اختلافات تھے، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ تو یہ بالکل میرے سامنے آ گئی ہے جی مسجد قبلتین ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی ہم گاڑی پارک کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کے اندر لے جاتا ہوں، اور اس کے اندر سے وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ دو قبلے کی طرف اس کا رخ ہے، اور اسراء و معراج کے بارے میں بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر قبلہ چینج ہوا اور کس بنیاد پہ قبلہ چینج ہوا، اور پہلے ہمارا اس سے پہلے جو مسجد یہ تھا بیت المقدس تھا، اس سے پہلے ہمارا قبلہ کون سا تھا۔ تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بناتا ہوں، اور میں اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیں، یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ، یہ میرے سامنے بالکل ہے جی مسجد قبلتین۔ تو یہ میرے بالکل سامنے مسجد قبلتین ہے، یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، اور وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جس طرف پہلے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ادھر ایک مصلی بنا ہوا ہے پراپر، اور اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے اس طرف نماز پڑھتے تھے، پھر جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر کس طرف نماز پڑھی گئی۔ یہ میرے بالکل سامنے آگے ہیں۔ تو اسی جگہ پہ یہیں پہ ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے قیامت والے دن یہاں سے نور نکلے گا اور آسمان تک نور ہوگا اس قبرستان سے، اور اس قبرستان سے 70 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جن کا چہرہ، جن کی پیشانی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی۔ اس طرف ہے عورتوں کا نماز پڑھنے کی جگہ، اور اس طرف مدخل رجال ہے۔ چلیں یہاں سے اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں۔ اور جو کہ نماز فرض ہوئی تھی نبوت کے 10ویں سال، اور نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 3 سال پہلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسراء
اور جو بیت المقدس سے آگے آسمان کا سفر ہے اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو یہ جو قبلہ ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور تک، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں تبدیل ہوا تھا، بیت المقدس ہوا تھا۔ اس سے پہلے تھا ہمارا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، مکہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا، اور وہ قبلہ چینج ہو کر تو بیت المقدس ہو گیا تھا۔ وہ قبلہ ہمارا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہے 3 سال تک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تھے 3 سال تک نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور جب مدینہ آئے ہیں ہجرت کے بعد، ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 4-5 ماہ تقریباً نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے، ہر نماز میں دعا دلی خواہش تھی کہ اللہ میرا قبلہ وہی کر دے جو میرے باپ دادا کا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہم مسجد قبلتین میں پہنچ گئے ہیں، مسجد القبلتین مدینہ منورہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اندر نماز ہو رہی ہے، تو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ پہلے نماز ادا کر لیں۔ تو جی الحمدللہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو یہ جگہ ہے، یہاں سے یہ نشان دیا ہوا پہلے اس طرف منہ کر کے، وہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اوپر نشان ہے۔ پہلے اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی مسجد قبلتین۔ اس کو 2 قبلوں والی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وحی نازل ہوئی تھی، اور وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ قبلہ رخ چینج ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں سے بھیجا کہ جائیں اور دور دور علاقوں میں پھیل جائیں اور جا کے بتائیں، لوگوں سے کہیں کہ قبلہ رخ چینج ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام جب تک یہاں پہ مسجد قبلتین میں پہنچے ہیں تو یہاں پہ ٹائم ہو چکا تھا ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ظہر کے ٹائم وہاں سے نکلے تھے، اور عصر کی ٹائم کا نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو عصر کی نماز ادا کر رہے تھے تو پیچھے سے صحابہ نے کہا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں ہوا کہ جو یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوئی تھی مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود تھے اور پھر قبلہ رخ چینج ہوا تھا، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مسجد نبوی میں تھے، اور اس کے بعد پھر قبلہ چینج ہوا، مسجد نبوی میں موجود تھے اور پھر قبلہ چینج ہوا تھا۔ تو یہ سارا اس کے بارے میں تھا۔ اور اسراء اور معراج کا سفر ہے، جو سفر ہے اسراء و معراج کا، اسراء کہتے ہیں جو مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کے جو آسمان کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ ہے اسراء و معراج کے بارے میں۔ تو جب اس مسجد کا قبلہ چینج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو اہل عقل ہوں گے، جو اہل ایمان اور اہل عقل ہوں گے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور جو اہل ایمان کم عقل ہوں گے وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اور اس انکشاف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا کہ جو اہل عقل ہوں گے وہ اس بات پہ کوئی طنز نہیں کریں گے۔ اور صحابہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ جو ہم نے پہلی نمازیں پڑھی ہیں، جو ہم نے پہلی عبادت کی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں بہتری ہے کہ آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کی پیروی کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے ذہن میں طرح طرح کے تنازع آئیں، طرح طرح کی باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، تو اسی میں بہتری ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر اس طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بھی وہی قبلہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو میرے باپ دادا کا تھا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہ قبلہ چینج ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی خانہ کعبہ تھا، اور جو مدینہ میں مسجد قبلتین مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے جو پرانا تھا، اس کا بھی قبلہ پہلے اسی کی طرف تھا،
بیت المقدس کی طرف تھا، وہاں پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 1 سال 4-5 ماہ نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس کے بعد جب قبلہ چینج ہوا تو پھر جا کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی گئی ہے۔ تو یہ ایک قبرستان ہے، میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان کے بارے میں، یہ میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ یہ قبرستان ہے، میں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قیامت والے دن یہاں سے نور نکلے گا اور آسمان تک نور ہوگا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے 70 لوگ اٹھائے جائیں گے جن کا چہرے پیشانی سے نور نکلے گا اور 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ یہ وہ قبرستان ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے 70 لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان کا چہرہ، ان کے پیشانی سے نور نکلے گا اور آسمان تک نور، 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور یہاں سے اس جگہ سے نور نکلے گا اور آسمان تک نور ہوگا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی انفارمیٹیو ویڈیو مسجد قبلتین کے بارے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب وحی نازل ہوئی تھی تو قبلہ چینج ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ اسی کا ویسے قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو مسجد قباء تھی اسلام کی، جو سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قباء، اس کا بھی پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور مسجد نبوی میں کا بھی تھا، کیونکہ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو نماز پڑھی ہے، 1 سال 4-5 ماہ نماز ادا کی ہے، وہ بیت المقدس کی طرف کی ہے۔ اس کے بعد جا کے قبلہ چینج ہوا اور اس کے بعد نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تو یہ تھی ساری ویڈیو مسجد قبلتین کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا، جو قبلہ میں میرے پاس انفارمیشن تھی۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا، ایسے ہسٹوریکل پلیسز، ایسی جگہ تو ایکسپلور کرنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں خود سیکھ رہا ہوں، جتنا میرے پاس نالج ہوتا ہے، جتنی انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، ابھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔